الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں۔ دیکھیے امرت یہ ماضی مجبور کا صیغہ ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے، اور حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے کہ نبی کو اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، مجھے اس کا پابند بنایا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھو یہاں اس روایت میں حتیٰ یشہدوا، اور ایک روایت کے اندر حتیٰ یقولوا، یہاں تک کہ وہ اقرار کر لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرنے لگیں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے لگیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ یہ کام کر لیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو انہوں نے اپنا خون بھی مجھ سے محفوظ کر لیا اور اپنا مال بھی مجھ سے محفوظ کر لیا، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، یعنی ناحق تو ان کو نہ کوئی جانی اذیت پہنچائی جائے گی اور نہ کسی طرح کا مالی نقصان پہنچایا جائے گا، لیکن انہوں نے کوئی ایسا کام کر لیا جس کام کی سزا اسلامی شریعت کے مطابق تکلیف پہنچانا، پٹائی کرنا یا جان لینا ہے، تو اس صورت میں پٹائی بھی کی جائے گی اور اس صورت کے اندر جان بھی لی جائے گی۔ مثلا ایک مسلمان اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو جانی اعتبار سے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن یہی مسلمان جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے، تو اب قاتل ہونے کی بنیاد پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ قصاصاً اس کو قتل کیا جائے۔ تو اب یہ جو قصاصاً قتل کیا جائے گا یہ اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اب شریعت کے ضابطے کے مطابق وہ مباح الدم ہو گیا، اس نے ایک ایسا کام کر لیا جس کی بنیاد پر اس کی جان لینا ضروری ہو گیا، تو اب اس کی جان لی جائے گی۔ ایک آدمی نے غلطی سے کسی انسان کو قتل کر لیا، تو اب اس کا مال محفوظ تھا، اس کے مال کو لینا اور اس میں تصرف کرنا نہ عام مسلمانوں کے لیے اور نہ حکومت اسلامیہ کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن اس نے غلطی سے کسی انسان کو قتل کر دیا اور قتل خطا کی سزا ہے دیت، 100 اونٹ وصول کیے جائیں گے، تو اب یہ مال اس سے وصول کیا جائے گا حکم شریعت اور حق شریعت کی بنیاد پر، الا بحق الاسلام کا مطلب سمجھ گئے نا، یعنی اس نے کوئی ایسا جرم کر لیا کہ جس جرم کی سزا جان ہو یا جس جرم کی سزا کے طور پر اس سے مالی تاوان وصول کرنا شرعاً ضروری ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس سے مال بھی وصول کیا جائے گا اور اس کی جان بھی لی جا سکتی ہے، اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔
لیکن جب تک وہ کوئی ایسا جرم نہ کرے جس جرم کی سزا کے طور پر اس کا مال لیا جائے یا اس کی جان لی جائے، تو اب کلمہ گو مسلمان جو اسلام کے احکام کا اقرار کرتا ہے اور ان کی پابندی کرتا ہے، تو اب اس کو جانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے نقصان پہنچانا نہ کسی عام مسلمان کے لیے جائز ہے اور نہ حکومت اسلامیہ کے لیے جائز ہے۔ سب پر لازم ہے کہ اس کی جان کا بھی احترام کریں اور اس کی مال کا بھی احترام کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، یعنی ہم جو فیصلہ کریں گے وہ ظاہر حال پر کریں گے۔ اگر ایک آدمی ظاہری طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اسلامی احکام کو مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، تو ہم اس کو مومن ہی مانیں گے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایک مومن کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس پر وہی ذمہ داریاں ڈالیں گے جو ایک مومن کے لیے ذمہ داریاں ہیں، اس کو وہی حقوق دیے جائیں گے جو ایک مومن کو حقوق دیے جاتے ہیں۔ اب وہ اندر سے دل سے حقیقت میں مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کی کھوج پرید کرنا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، اس لیے کہ دل کے بھید اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی حکومت اور بڑے سے بڑا عالم کسی انسان کے دل کو جھانک کر دیکھ لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دلوں کے سلسلے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر ظاہری اعتبار سے وہ مسلمانوں جیسا معاملہ کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کریں گے، وہ اندر سے مسلمان ہو تب بھی اور اندر سے مسلمان نہ ہو تب بھی اس کا حساب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ اگر واقعتاً اس کے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتوں کا حقدار بنا دیں گے، اور حقیقت میں ایمان دل میں نہیں ہوگا، صرف دنیا میں اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تلوار کے خوف سے، حکومت کے خوف سے کسی لالچ میں اس نے اقرار کیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ وحسابهم علی اللہ کا مطلب سمجھ گئے بھی؟ اللہ بحق الاسلام اور وحسابهم علی اللہ، ان دونوں جملوں کا مطلب سمجھ گئے؟ اللہ بحق الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمان کی جان اور مال دونوں محفوظ ہیں، آبرو محفوظ ہے۔ مگر اگر وہ کوئی ایسا کام کر دے جس کی سزا شریعت نے جان متعین کی ہے یا مالی تاوان متعین کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جان بھی لی جا سکتی ہے اور اس سے مالی تاوان بھی وصول کیا جائے گا۔ وحسابہ علی اللہ کا مطلب کہ ہم صرف ظاہری احکام پر عمل کریں گے۔ ظاہری طور پر ایک شخص مسلمانوں جیسا معاملہ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے، ضروریات دین کو مانتا ہے، ان کے ماننے کا اعلان کرتا ہے، تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے اور دنیا میں اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ اور سلوک کریں گے۔ اب دل میں بھی اگر اس کے ایمان ہے تو انشاءاللہ وہ جنت کا حقدار ہے، اور دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، وہ منافقانہ طور پر دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اسلام کا اظہار کر رہا تھا، تو پھر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق کی بنیاد پر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے اور سخت ترین سزا کا وہ حقدار ہوگا، جیسا کہ قرآن میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ قیامت کے دن منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روایت کا مطلب اور مفہوم آپ سمجھ گئے بھی؟ دیکھو یہاں کچھ باتیں ہیں قابل غور۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہاں پر یہ شبہ ہے
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لوگوں کو زبردستی تلوار کی بنیاد پر مسلمان بنایا جائے گا۔ جب یہ کہا گیا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے، مجھے اس کا پابند بنایا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو گویا کہ جو اسلام لائے گا اس کو تو ہم چھوڑ دیں گے، اور جو اسلام نہیں لائے گا اس سے ہم تلوار لے کر جنگ کریں گے۔ تو یہ تو زبردستی ہو گئی نا کہ ہمارا دین مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو ہم تلوار لے کے تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ تو بظاہر اس روایت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، بعض لوگوں کو اشکال ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام کا ہمنوا بنایا جائے اور تلوار کے زور پر ان کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا جائے۔ حالانکہ قرآن تو صاف صاف کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور دین میں اسلام میں ایمان لانے میں زبردستی کا امکان بھی نہیں۔ ایک تو شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ جبراً کسی انسان کو مسلمان بناؤ، اور جبراً کسی انسان کو مومن بنانا ممکن بھی نہیں، اس لیے کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، دل سے مان لینے کا، اور ایسا کوئی پیمانہ آپ کے پاس نہیں ہے جس سے آپ یہ طے کر سکیں کہ دل سے اس نے مان لیا یا نہیں مانا۔ آپ نے کسی کو زبردستی تلوار اس کی گردن پر رکھ کر، پستول اس کے کان پر رکھ کر اس کو کہا کہ ہو مسلمان، اب اس نے جان بچانے کے لیے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل میں اس کی اس بات کا یقین نہیں ہے، تو مسلمان ہوا؟ تو جبراً کسی انسان کو ایمان میں داخل کرنا ممکن بھی نہیں ہے، اور اسلام کی یہ تعلیم بھی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قرآن کے صاف صاف اعلان کیا گیا ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ میں جب تک قتال کرتا رہوں گا، جب تک کہ لوگ اسلام قبول نہ کر لیں، توحید و رسالت کی گواہی نہ دے دیں، تو اس حدیث کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اس کی بنیاد پر بہت سے لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ دیکھو اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اسلام میں لوگوں کو زبردستی قوت اور طاقت کی بنیاد پر داخل کیا گیا ہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو کفار شرارت پر آمادہ ہوں اور مسلمانوں کو ان کے دین پر چلنا دشوار بنا رہے ہوں، اس میں روڑے اٹکا رہے ہوں، رکاوٹیں پیدا کر رہے ہوں، تو اپنے راستے کی رکاوٹ کو دور کرنا یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں کا بنیادی حق ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جو شر پسند ٹولہ ہے اور جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے دشواریاں کھڑی کر رکھی ہیں، راہ میں روڑے اٹکا رکھے ہیں، ان لوگوں کو راستے سے علیحدہ کرنے کے لیے قتال اور جہاد ضروری ہے، اور یہ ہر مذہب کے اندر جائز ہے، ہر قانون کے اندر جائز ہے۔ اسی مثلاً ہمارا یہ ملک ہے، ہمارا ملک اپنے طور پر اپنے معاملات کو انجام دے رہا ہے۔ اب اگر کوئی پڑوسی ملک ہمارے اس ملک کے معاملات میں دخل دینے لگے، ہمارے نظام میں مداخلت کرنے لگے، دشواریاں پیدا کرنے لگے، ہمارے گھر میں گھس کر گڑبڑی کرنے لگے، تو لا محالہ ہم کو جنگ کرنی پڑے گی، فوجی کارروائی کرنی پڑے گی، اور دنیا کا کوئی مہذب قانون اس کو غلط قرار نہیں دے سکتا۔
تو ایسے ہی جب اسلامی معاملات کے اندر کچھ شر پسند لوگ رخنہ اندازی کرنے لگے تو ان کے خلاف کارروائی کرنا یہ لازمی بات ہے، عقل کا بھی تقاضا ہے، قانون کا بھی تقاضا ہے، انصاف کا بھی تقاضا ہے۔ اب جب یہ جنگ شروع ہو جائے تو عام طور پر دنیا والوں کا یہ ہے کہ دشمن جب اپنے قبضے میں آ جائے تو اس کو بالکل مٹا دو، لیکن اسلام کی سنہری تعلیم یہ ہے کہ ہماری جنگ اس سے اقتدار کے حصول کے لیے نہیں ہے، کسی کو زیر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ جو اسلام کے سلسلے میں اس کی رکاوٹیں تھیں وہ ان رکاوٹوں کو چھوڑ دے تو ہم وہی جنگ بند کر دیں گے۔ جنگ ہو رہی ہے، کافر وہی کہے کہ اسلام کی مخالفت میں بند کرتا ہوں اور میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو اب پچھلی جو اس کی غلطیاں ہیں، پچھلی جو اس کی شرارتیں ہیں، اس نے مسلمانوں کو کتنا ہی نقصان پہنچا رکھا ہو، کلمہ پڑھتے ہی ساری کارروائیاں موقوف کر دی جائیں گی۔ الاسلام یہدی ما کان قبلہ۔ تو یہاں جنگ پر آمادہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہاں عین جنگ کے دوران مسلمانوں کو اپنا ہاتھ روکنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارا بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو، اس نے کفر کی حالت میں کیسے ہی سنگین جرائم کر رکھے ہوں، کتنا ہی تم کو اذیت پہنچا رکھی ہو، مسلمانوں کو کتنا ہی نقصان اس نے پہنچا رکھا ہو، اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو کلمے کی برکت اور خاصیت یہ ہے کہ تمام پچھلی غلطیاں اس کی معاف ہو جائیں گی۔ الاسلام یہدی ما کان قبلہ۔ تو یہاں جو جنگ جاری ہو چکی ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جنگ شروع کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ کیا کہا جا رہا کہ جنگ جاری بھی ہے، دشمن ہمارے قبضے میں بھی ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھ لیں تو وہی اس کو روک دیا جائے۔ جیسے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں تشریف لے گئے، ایک کافر نے ان کے اوپر حملہ کیا، اس کے حملے کو روک کر جب پلٹ کر وار کرنا چاہا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو وہ آدمی درخت کی آڑ میں آ گیا اور اس نے زور سے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے ایمان کے اندر داخل ہونا مقصد نہیں ہے، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اسامہ نے جو کچھ کیا اے اللہ میں اس سے بری ہوں، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا کیف تصنع، تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے جب لا الہ الا اللہ اللہ کے سامنے آ کر شکایت کرے گا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ایک سیکنڈ پہلے وہ تمہارا دشمن تھا اور تمہاری جان لینے پر پورے طور پہ آمادہ اور کوشاں تھا، اور وہ تمہارا دشمن تھا، تم اس کو مار سکتے تھے، وہ تم کو مار سکتا تھا، لیکن عین ایسی دشمنی کے ماحول میں بھی اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو کلمہ ایسا امن کا ضامن اور سلامتی کا ضامن ہے کہ بس وہی اپنا ہاتھ روک دو، جو جنگ پہلے سے جاری تھی اس جنگ کو وہی بند کر دو، اس لیے کہ ہماری جنگ انسانوں کے خلاف نہیں، مسلمانوں کا اسلام کا جو جہاد ہوتا ہے نہ وہ کسی قوم کے خلاف ہوتا ہے، نہ کسی فرد کے خلاف ہوتا ہے، اور نہ وہ کسی حکومت کے خلاف ہوتا ہے، نہ وہ حکومت پر قابض اور مسلط ہونے کے لیے ہوتا ہے، بلکہ اسلامی جہاد شرارت کے خلاف ہوتا ہے، جرائم کے خلاف ہوتا ہے۔ شرارت ختم ہوتے ہی پھر جہاد کرنے کا کوئی موقع اور اجازت باقی نہیں رہتی ہے۔ وحشی کتنا بڑا جرم تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان احد کے اندر نہ صرف شہید کیا بلکہ ان کی لاش کا مشتہ بنا دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو توفیق دی اور اسلام قبول کر لیا۔
تو حضرت حمزہ جو سید الشہداء ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا قاتل کتنا بڑا مجرم ہوگا اسلام کی نظر میں، لیکن کلمہ پڑھا تو پچھلے جرائم ان کے ختم ہو گئے، اب ان سے کوئی انتقام نہیں لیا گیا۔ تو امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جو آدمی کلمہ نہ پڑھے تلوار لے کر اس کے پیچھے بھاگے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا اگر ہوتا تو مسلمانوں کو زبردست اقتدار حاصل رہا ہے دنیا کے مختلف خطوں میں، وہاں کے سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیا جاتا ہے۔ اس ملک میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے اور زبردست طاقت کے ساتھ حکمرانی کی ہے۔ اگر اسلام کی تعلیم یہ ہوتی کہ تلوار کے زور پر مسلمان بنا دیا جائے تو پورے ہندوستان کی آبادی 800 سال کے اندر مسلمان نہیں بن سکتی تھی۔ 8 سال کے اندر تلوار کے زور پہ سب کو مسلمان بنایا جا سکتا تھا، لیکن 800 سالہ حکومت کے بعد بھی یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ کم ہے اور غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اگر اسلام کی تعلیم یہ ہوتی کہ تلوار کے ذریعے لوگوں کو مسلمان بنایا جائے اور جو اسلام قبول نہ کرے اس کی گردن قلم کر دی جائے تو ہمارا اس ہندوستان میں مسلمان اکثریت میں ہوتے، بلکہ پورے مسلمان ہی ہوتے، غیر مسلم کا نام و نشان بھی یہاں پر نہ ہوتا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 800 سالہ شاندار دور حکومت کے بعد بھی مسلمان اقلیت کے اندر ہیں اور غیر مسلم اکثریت کے اندر ہیں۔ تو اس روایت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو کلمہ نہ پڑھے اس کو تلوار لے کر کے مار دو، جو مسلمان نہ ہو اس کے خلاف جنگ کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام شرارت کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور بڑے بڑے شرری لوگ بھی جب شرارت سے باز آ جائیں تو بس اب اسلام کہتا ہے کہ اب جنگ نہ کریں۔ ان جنحوا للسلم فاجنح لہا، اگر تمہارا مد مقابل مصالحت پر آمادہ ہو جائے تو تم بھی مصالحت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بلا وجہ جنگ کرنا، خون خرابہ کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں شامل نہیں ہے۔ آج سمجھ میں آ گئی آپ کو اچھی طرح کہ نہیں؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں۔ دیکھو اگر وہ مفہوم ہوتا تو ترجمہ میں اس کا کیا کرتا؟ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں۔ یہ ترجمہ نہیں کر رہا، میں کیا کر رہا ہوں؟ لوگوں سے قتال کرتا رہوں، یعنی جب شرارت کی بنیاد پر جنگ شروع ہو جائے تو کب تک جاری رکھوں؟ حتی یشہدوا، جب تک شرارت ختم نہ ہو، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے۔ دیکھو نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی احکام ہیں جو ضروری احکام ہیں، جیسے پیچھے آپ نے روایت پڑھی بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کے بنیادی احکام 5 ہیں، لیکن یہاں ان 5 کو بیان نہیں کیا گیا، صرف 3 کو بیان کیا گیا، توحید و رسالت کی گواہی اور نماز اور زکوٰۃ، باقی کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کی کیا خصوصیت ہے کہ ان کو بیان کیا بقیہ کو بیان نہیں کیا؟ تو توحید و رسالت کی گواہی کو تو اس لیے بیان کیا گیا کہ وہی اصل الاصول ہے اور اس کے بنا کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اعمال کتنے ہی شاندار ہوں، اگر توحید و رسالت کا عقیدہ نہیں ہے تو ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور نماز اور زکوٰۃ کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ نماز نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ نماز میں ایک نیکی نہیں ہے، نماز میں حفظ و نیاز بھی ہے، نماز میں ذکر بھی ہے، نماز میں تلاوت بھی ہے، نماز میں کھانے اور پینے سے رکنا بھی ہے، اور روزہ یہی ہے کہ کھانے پینے سے انسان رک جائے۔
تو نماز عبادتوں کا مجموعہ ہے، اسی لیے اس کو ام العبادات کہا گیا۔ تو جب نماز کو بیان کر دیا تو گویا تمام عبادتیں اس کے اندر شامل ہو گئی، یا پھر یوں کہیے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں سے کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے، بدن سے ہے، اور کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ تو نماز تمام عبادت بدنیہ کے قائم مقام ہو گئی ہے، اور زکوٰۃ تمام عبادات مالیہ کے قائم مقام ہو گئی ہے۔ دونوں کو بیان کر دیا تو گویا دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں اور شامل ہو گئی ہیں، اس لیے باقی کو بیان نہیں کیا گیا۔ یا پھر یوں بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ دو کو اہمیت کے پیش نظر یہاں بیان کر دیا، اور آگے جو جملہ ہے الا بحق الاسلام، الا بحق الاسلام کے اندر تمام احکام اسلامی آ گئے کہ ایک بھی اسلامی حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو الا بحق الاسلام کے اندر تمام احکام آ گئے ہیں، لہذا علیحدہ سے ایک ایک حکم کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے باقی کو بیان نہیں کیا گیا۔ حتی یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ، یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، بس جب وہ یہ کام کر لیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے اپنی جان بھی مجھ سے محفوظ کر لی اور اپنے مالوں کو بھی محفوظ کر لیا، مگر اسلام کے حق کی وجہ سے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ متفق علیہ، یعنی یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ دونوں کتابوں کی روایت میں معمولی سا ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ یہ جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اس میں جو ایک جملہ ہے الا بحق الاسلام، یہ مسلم شریف کے اندر نہیں ہے۔ تو یا مسلم شریف کی روایت آپ اس طرح پڑھیں گے، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله، یعنی الا بحق الاسلام کا جو جملہ ہے یہ بخاری شریف کے اندر ہے، لیکن مسلم شریف کے اندر یہ جملہ راویوں نے نقل نہیں فرمایا ہے، اسی کو فرماتے ہیں الا ان مسلما، مگر یہ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے الا بحق الاسلام کا جملہ نقل نہیں فرمایا ہے، ذکر نہیں فرمایا ہے۔ چلیے، وعن انس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته، رواه البخاري۔ دیکھو پچھلی روایت میں جو ایک جملہ ہے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، کہ لوگوں کا حساب اللہ کے ذمے ہے، یعنی دل سے ایمان قبول کیا ہے یا دل میں ایمان حقیقت میں جاگزی نہیں ہے، یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے، نہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا ممکن، کیونکہ دلوں کے بھید کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بس ہمارا کام تو چونکہ ظاہر ہم کو نظر آتا ہے، لہذا ظاہر ہی کہ ہم مکلف ہیں۔ جو آدمی ظاہری طور پر ضروریات دین کو ماننے کا اعلان کر رہا ہے، شعائر اسلام کو ماننے کا اقرار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے اور مسلمانوں جیسا معاملہ اس کے ساتھ کریں گے۔ اسی کو یہاں بیان کر رہا ہے۔ من صلی صلاتنا، جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے، یعنی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ نماز کے جو ارکان و فرائض ہیں ان میں کوئی کسی طرح کا رد و بدل، انحراف اور تغیر نہیں کرتا، مسلمانوں جیسی نماز پڑھتا ہے۔ واستقبل قبلتنا،
اور ہمارے قبلے کا استقبال کرتا ہے۔ دیکھو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نماز جب کہا من صلی صلاتنا، ہماری طرح نماز پڑھتا ہو، تو اب ہماری طرح جو نماز ہماری نماز ہے، اس ہماری نماز کے اندر استقبال قبلہ شرط ہے نا۔ اگر کوئی آدمی استقبال قبلہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو چاہے کتنی ہی شاندار نماز پڑھے اس کی نماز نہیں۔ تو جب یوں کہا گیا کہ ہماری جیسی نماز، تو اس میں استقبال قبلہ آ گیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا نا۔ پھر علیحدہ سے استقبال قبلہ کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو استقبال قبلہ ایک مشہور چیز ہے، ہر انسان اس کو جانتا ہے۔ نماز کی تمام باتیں جانتا ہو نہ جانتا ہو، لیکن یہ ضرور جانتا ہے کہ ہمارا قبلہ ادھر ہے۔ اس لیے فرمایا واستقبل قبلتنا، کہ وہ ہمارے قبلے کا بھی استقبال کرے۔ اور بعض محدثین یوں فرماتے ہیں کہ واستقبل قبلتنا یہ خاص طور سے یہود کے واسطے لایا گیا کہ جب مسلمان مدینہ منورہ کے اندر آئے تھے تو مصلحت کے پیش نظر ایک تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد یہ حکم بدل گیا تھا جو دوسرے پارے کے اندر مذکور ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، آپ اس کے منتظر ہیں کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے، کعبۃ اللہ کو بنا دیا جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان قریب جلد ہی ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو قبلہ آپ کو پسند ہے۔ وعدہ کیا اور فوراً ہی وعدے کی وفا کردی کہ لوگ انتظار کس چیز کا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ، چلو ہم نے پھیر دیا، اب تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دو۔ تو یہود نے اس پر بڑا بھاگیلا اور شور مچایا تھا نا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ بے وقوف لوگ یوں کہیں گے کہ بھئی مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ تو آپ ان کو جواب دیجئے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کسی سمت کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی کمال یا کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ کمال اور خصوصیت حکم خداوندی میں ہے۔ اللہ کا حکم مشرق کی طرف کو ہو جائے تو مشرق کی اہمیت ہو جائے گی، مغرب کی طرف کو ہو جائے تو مغرب کی اہمیت ہو جائے گی۔ مشرق بھی اللہ کی ہے اور مغرب بھی اللہ کی ہے، اللہ کو اختیار ہے، اللہ چاہے مشرق کی طرف لوگوں کا رخ فرما دیں اور اللہ چاہے تو مغرب کی طرف لوگوں کا رخ فرما دیں۔ آپ کو اس میں کسی طرح کا اشکال و اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں۔ تو یہود چونکہ یہ کہتے تھے کہ بھئی مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا، اور کہتے تھے بھئی ان کے دین کا مشکل، آج قبلہ بدلا کل کو کچھ اور بدل دیں گے اور پرسوں کو بالکل ہمارے دین کا آ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا واستقبل قبلتنا، کہ بھئی نماز ہماری طرح پڑھے، رکوع تو ہماری طرح کرتے ہیں، سجدہ ہماری طرح کرتے ہیں، تشہد میں ہماری طرح بیٹھتے ہیں، لیکن قبلے کا استقبال نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں چلے گا، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کا بھی استقبال کرے۔ اور محدثین یہ بھی فرماتے ہیں اس کے سلسلے میں کہ قبلے کا استقبال شعار اسلامی ہے، تو واستقبل قبلتنا کہہ کر یہ فرمایا گیا کہ تمام شعائر اسلام کو تسلیم کرے تو مومن کہلائے گا۔ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن شعائر اسلام میں سے کسی اسلامی شعار کا اقرار نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہوگا، کافر ہو جائے گا۔ تو واستقبل قبلتنا فرما کر در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمام اسلامی شعائر کا احترام کرنا اور ان کو مان لینا یہ ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔
تمام شاعر اسلامی کو تسلیم کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کو مانتا ہے، تو اب یہ مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان ہو گیا تو پھر ہر مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو یہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو جانی یا مالی نقصان پہنچا کر تم اللہ کے نظام میں اور اللہ کی ذمہ داری میں خلل مت ڈالو۔ یعنی مسلمان کے مال اور جان سے، آبرو سے تعرض کرنا گویا براہ راست اللہ سے ٹکرانا ہے۔ جو مسلمان کو خواہ مخواہ جانی طور پر، مالی طور پر، عزت و آبرو کے اعتبار سے نقصان پہنچا رہا ہے، گویا وہ سیدھے سیدھے اللہ سے ٹکرا رہا ہے، اور جو اللہ سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اس دنیا کے اندر بھی ناکامی اس کے لیے طے ہے اور آخرت میں بھی نقصان اس کا طے ہے۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کا استقبال کرے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھا لے۔ یہودی مسلمانوں کا ذبیحہ اپنے لیے حلال نہیں سمجھتے تھے، اسی مناسبت سے یہ بات کہی گئی کہ عادتاً بھی ہمارے مشابہ ہو اور عبادتاً بھی ہمارے مشابہ ہو، تب جا کر کے اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ مسلمانوں کے جو اطوار و عادات ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، مسلمانوں کے جو شاعر اور عبادات ہیں ان کے خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہو، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، تو یہ انسان مسلمان ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ حاصل ہے۔ یعنی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ اب کسی مسلمان کو بھی ان تینوں چیزوں میں دسترازی کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ مسلمان کی آبرو کے سلسلے میں، نہ مسلمان کے مال کے سلسلے میں، اور نہ مسلمان کی جان کے سلسلے میں۔ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، بس تم اللہ کے ذمے میں گڑبڑ مت کرو، اللہ کے ذمے کو مت توڑو۔ دیکھو خفرن کے معنی آتے ہیں ذمہ اور زمان، اور آپ نے صرف کی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ باب افعال کا جو حمزہ ہے اس کی کئی خصوصیات ہیں، ان میں ایک خاصیت سلب بھی ہے کہ اصل مادہ کے جو معنی ہوتے ہیں باب افعال میں جب اس کو لے آتے ہیں تو بالکل اس کے الٹ معنی، عکس معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو خفرن کے معنی زمان اور ذمہ، جب اس کو باب افعال میں لائے الاخفاء جس سے لا تغفروا بنایا گیا نہیں کسے گا، تو اب اس میں سلب کی بنیاد پر دوسرے بار کیا مطلب ذمہ مت توڑو۔ فلا تغفروا اللہ فی ذمتہ، بس تم اللہ کے ذمے کو مت توڑا کرو۔ رواہ البخاری۔ وعن أبي هريرة قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته۔ ذبیحہ کیا ہوتا ہے؟ ذبیحہ جانور کو جو ذبح کرتے ہیں، ذبح کردہ جانور، مذبوحہ جانور۔ حضرت جی حتیٰ یشہدو پڑھیں گے جیسے یشہدو پڑھیں گے؟ حتیٰ یشہدو جمع کا صیغہ ہے نا، شہیدہ یشہدو، سمیعہ یسمعو، تو حتیٰ یسمعو کے وزن پر ہے حتیٰ یشہدو، اصل تھا یشہدونا، اب حتیٰ آ گیا نا تو اب اس پہ کیا کر دیا حتیٰ یشہدو۔ یہ بھی ہو جائے جی حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو اس کے بعد نصب آتا ہے، تو نصب کہاں آتا ہے؟ نصب آتا ہے گا عین کلمے میں آئے گا، لام کلمے میں آتا ہے۔ آگ کی جو حرکت ہے وہ حرکت اصلیہ ہے، اعراب اس کو متاثر نہیں کرتا۔ اعراب جو ہوتا ہے اس کا اثر لام کلمے پر ہوتا ہے، اور یشہدو کے اندر جو ہے ہاں جو ہے یہ لام کلمہ نہیں بلکہ یہ عین کلمہ ہے نا، اور لام کلمے پر بھی جو اثر ہوتا ہے وہ مفرد اس میں واحد میں ہوتا ہے،
جمع میں جاننے کے بعد پھر اثرات جو ہے ضمیروں پر، اور جو ضمیروں کی جگہ علامتی طور پر حروف آتے ہیں ان پر اس کا اثر ہوتا ہے۔